إله إلا الله لا 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 إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قال يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. کتاب القدر، یہ باب القدر تقدیر کے باب میں چند روایات پڑھی جا رہی ہیں. اگرچہ محدثین نے کتاب القدر کو کتاب الایمان سے علیحدہ ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام مسلم نے بھی کتاب القدر علیحدہ سے بیان کی ہے، لیکن چونکہ یہ ایمان کا ایک اہم باب ہے، اس سے ہم ایمان کی شاخوں میں کتاب القدر کو ذکر کر رہے ہیں. بے شمار روایات ہیں جس میں تقدیر کے بارے میں آپ علیہ السلام نے مختلف چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا، جیسا کہ کل کی حدیث سے واضح ہو چکا، بہت زیادہ ضروری ہے. یہ روایت بخاری اور مسلم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کی گئی ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں مگر اس کا ٹھکانہ دوزخ کا اور جنت کا پہلے سے مقدر کیا جا چکا ہے. یعنی جسے جنت میں جانا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تقدیر میں ہے، اور جس نے جہنم میں جانا ہے وہ بھی تقدیر الہی میں موجود ہے. قال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے نبی، یا صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، اگر پھر ہم اپنے نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور عمل کرنا نہ چھوڑ دیں. جب طے ہے کہ کہاں جانا ہے تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا، آپ نے آگے سے جواب دیا اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرتے رہو، عمل کیے جاؤ، کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. فاما من کان من اہل السعادہ فسیسر لعمل السعادہ، تو جو اہل سعادہ میں سے ہے، جنتیوں میں سے ہے، اس کے لیے وہی عمل آسان ہے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، اور جو شقاوت اور بدبختی والے لوگوں میں سے ہے اس کے لیے وہی اعمال بد آسان ہے. پھر آپ نے سورۃ اعلیٰ جو کہ 30ویں پارے میں آتی ہے اس کی آیات تلاوت کی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے جس نے اللہ کی راستے میں صدقہ کیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی اسلام کو قبول کیا، تو اس کو ہم چین اور راحت کی زندگی یعنی جنت حاصل کرنے کے
نیت آسان کر دیتے ہیں، توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس نے بخل سے کام لیا اور مغرور اور بے پرواہ رہا اور اچھی بات یعنی دعوت ایمان کو ٹھکرا دیا اور جھٹلایا، تو ہم اس کے لیے تکلیف اور دشواری والی زندگی یعنی دوزخ کی طرف چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ تو یہ حدیث بہت اہم ہے اسی تقدیر کے باب میں، اور دونوں شیخین نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس مضمون سے ملتی جلتی حدیثیں کئی صحابہ سے نقل کی گئی ہیں۔ ایک حدیث جو کہ اور کتابوں میں نقل کی گئی ہے اسی مضمون کی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنازے کے لیے تشریف لائے اور بقیع الغرقد، جسے ہم جنت البقیع کہتے ہیں، اس میں بیٹھ گئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا اور آپ بہت گہری سوچ میں تھے، مسلم کی روایت ہے، اور آپ زمین کو رید رہے تھے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہر ایک کا ٹھکانہ پہلے سے طے ہے۔ تو پھر یہی سوال کیا گیا کہ ہم عمل چھوڑ نہ دیں، تو فرمایا کہ نہیں، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، کہ عمل چھوڑنا تو انسان کے بس میں نہیں، انسان نے تو ہر وقت عمل کرنا ہی ہے۔ تو اس لیے جس نے جو ٹھکانہ اللہ کے علم کے مطابق جہاں پہنچنا ہے، اس کے لیے وہی چیز آسان ہے، وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ عمل ناگزیر ہے، عمل ناگزیر ہے، اعمال بھی مقرر ہے، اس لیے عمل کرتے چلے جاؤ۔ اسی طرح جو دوسری روایت ہے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، کہ آپ نے اسلام باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں 2 دیوان تھے، 2 رجسٹر تھے، جو کہ ایک باطنی چیز تھی، یا ایک ایسی چیز تھی جو ظاہری حصی رجسٹر نہیں تھے۔ گویا کہ آپ نے کہا کہ یہ اہل جنت کا رجسٹر ہے، اس میں اہل جنت کے نام ہے، یہ اہل جہنم کا رجسٹر ہے، یہ اس کے نام ہے۔ پھر آپ نے یوں ان کو پیچھے کی طرف پھینکا اور وہ غائب ہو گئے۔ تو اس پر یہی سوال کیا گیا کہ پھر کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی؟ تو جواب میں فرمایا کہ عمل کرتے رہو، تمہارا کام عمل کرنا ہے۔ تو ہمارا کام ہے تقدیر پر ایمان رکھنا، اور جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ اللہ کا علم ہے، میں آزاد ہوں، میرا کام ہے مکمل کوشش کرنا، مکمل عمل کرنے کے اوپر زور لگانا، اس سے زیادہ سوچنا میرا کام نہیں۔ چنانچہ اگلی روایت بھی پڑھ دیتا ہوں، چنانچہ آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر۔ آپ نے صلاۃ والسلام، یہ ترمذی کی روایت ہے، باہر تشریف لائے اور ہم تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ فغضب، آپ بہت زیادہ ناراض ہو گئے، حتی احمر وجہہ، حتی کأنما فقع فی وجنتیہ حب الرمان۔ آپ اس قدر ناراض ہو گئے، اس قدر غضبناک ہو گئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اس قدر سرخ ہو گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ چہرے کے رخساروں پر انار کا رس نچوڑ دیا گیا ہے۔ قال افبہذا امرتم، کیا میں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا؟ ام بہذا ارسلت الیکم، یا میں تمہارے لیے اس لیے تمہاری طرف مبعوث کیا گیا تھا کہ تم تقدیر پر بحثیں کرنی شروع کر دو؟ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، تم سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، پہلی امتیں بھی، کہ انہوں نے تقدیر پہ بحث شروع کر دی تھی۔ عزمت علیکم، میں تم کو قسم دیتا ہوں، میں تم پر لازم کرتا ہوں، اللہ تنازعوا فیہ، اس مسئلے میں ہرگز بحث نہ کرنا، ہرگز نہ سوچنا، بس رک جاؤ، سٹاپ، مزید بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان لاؤ اور عمل کرو۔ چنانچہ یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا ذہین اور عالی دماغ تو اس امت میں کم پیدا ہوئے ہیں، وہ فرمایا کرتے کہ تقدیر کے مسئلے نے بڑے بڑوں کی عقلیں اڑا دی ہیں۔ تو اس لیے سوچنا کم ہے، ایمان لانا ہے کہ اللہ کا علم ہے، اللہ جانتے ہیں، کہ مسئلہ سمجھ میں آئے نہ آئے دماغ کو مطمئن کرنا ہے کہ صادق اور مصدوق نے ایسے مسئلہ بیان کیا ہے۔
اصل میں یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اللہ کے علم سے تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ۔ دنیا کے اور کتنے معاملات ہیں، اللہ کے تکوینیات ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک آدمی جوان ہوتا ہے، ابھی شادی ہوئی ہوتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، لے جاتا فرشتہ اس کو۔ ہم یہی کہتے ہیں نا تقدیر میں لکھا تھا، اللہ کی طرف سے ایسے ہی لکھا تھا، چلا گیا۔ کوئی ہم کسی جانے والے کو روک نہیں سکتے، کسی کا نقصان روک نہیں سکتے۔ تو اسی طرح یہ بھی عمل ایسا ہی ہے کہ جنت اور دوزخ کے یہ سارے اللہ کے علم میں سے ہے۔ ہمارا کام اپنے ذہن کی، عقل کی کم فہمی کو سمجھنا ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جلال کیوں دکھایا یہ بھی سمجھا دوں۔ معلم جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے تعلیم کیا کرتا ہے، آپ نے چونکہ روکنا تھا اس لیے آپ نے اتنا جلال فرمایا کہ چہروں پر جیسے ریڈ کلر کا جو انار کا ڈریس ہے وہ نچوڑ دیا گیا ہو، اتنے ناراض ہوئے ہیں۔ محبت چونکہ قلبی بہت زیادہ تھی ان صحابہ سے، اس لیے اس غلطی میں مبتلا دیکھ کر بہت زیادہ ناراض ہو گئے۔ اور پھر سنایا کہ پچھلی امتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو خوارج اور معتزلہ وغیرہ کے جو فرقے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی پتہ چلے گا کہ اس امت میں بھی ہلاکت تبھی آئی تھی جب اس مسئلے کو چھیڑا گیا۔ اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں، اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔